الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب التعظیم علماء کرام، لائق عزت تکریم مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، اس وقت ہم سب اپنے عزیز پیر بھائی محترم مولانا اصغر سعیدی صاحب کی دعوت ولیمہ میں حاضر ہیں، اور عموماً ولیمے کی تقریب میں کوئی وعظ، خطاب اور اس قسم کی مصروفیت کی گنجائش نہیں ہوتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، راستہ کیسا ہے، فاصلہ کتنا ہے، اور مجھے تو بس اتنا بتایا کہ شجاباد کے علاقے میں جانا ہے ایک ولیمے میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ضرور دوستوں کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ تو یہاں کے آ کر پتہ چلا کہ لگتا ہے کہ چاند سے آگے کا کوئی راستہ تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی کو خانہ آبادی بنائے اور اپنے کرم سے یہ دولہا دلہن میں پیار اور محبت عطا فرمائے، اور ان کے لیے اس ازدواجی زندگی کی بھرپور مسرتوں کے دروازے کشادہ فرمائے۔ اس موقع پر اگر کوئی ماحول ہوتا اسکول کالج کا تو میں کچھ فلسفیانہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا، فلسفہ ازدواجی حیات پر کلام کرنے کی، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ماحول میں، کیونکہ اگر آدمی وہ بات کرے جو سننے والوں کے پلے نہ پڑے تو وہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے شاعر نے کہا تھا کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا تب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے۔ بہرحال میں عرض کروں گا کہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ اچھائی اور بھلائی کے دو پیمانے ہیں۔ میں اس بات کو اپنے انداز سے عرض کروں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں ایک اچھا انسان کون ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ اچھا انسان وہ ہوگا جو سچ بولتا ہو، جو لوگوں کو دھوکہ نہ دیتا ہو، جو کسی پر ظلم نہ کرتا ہو، کسی کا حق نہ کھاتا ہو، جو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان نہ کرتا ہو، اور جو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، خوش اخلاق ہو، وعدے وفا کرنے والا ہو، اور نیکی اور بھلائی کے راستے پہ چلنے والا ہو، وہ اچھا انسان ہے۔ پھر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اچھا مسلمان کون ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ اچھا مسلمان وہ ہوگا جو نماز پڑھتا ہو، جو روزے رکھتا ہو، جو شریعت کی پابندی کرتا ہو، حلال اور حرام کا خیال پیش نظر رکھتا ہو، زندگی اللہ رسول کے احکام کے مطابق بسر کرتا ہو، اور درود و سلام پڑھتا ہو، باوضو رہتا ہو، اللہ رسول کا نام لیتا ہو۔ یہی باتیں آپ بتائیں گے کہ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک شخص جو آپ نے اچھے مسلمان کی خصوصیات بتائیں، وہ ان پر عمل کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حلال حرام کا خیال رکھتا ہو، جائز ناجائز کی تمیز ملحوظ خاطر رکھتا ہو، شریعت کی پابندی کرتا ہو، لیکن تند خو ہو، ترش روح ہو، اس سے بات کرنا مشکل لگتا ہو، ذرا ذرا سی بات پہ غصے میں آ جاتا ہو، اور لوگ اس سے بات کریں تو وہ پریشان ہوتے ہوں کہ پتہ نہیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں جھڑک نہ دے، کہیں کوئی
ہمارے ساتھ کوئی تلخ نوائی نہ کرے، کوئی برا کلام نہ کرے۔ اب اچھے مسلمان کی جو خصوصیات بیان کی تھی وہ تو سب اس میں ہیں، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، شریعت کی پابندی کر رہا ہے، حلال حرام کا خیال رکھ رہا ہے، لیکن اگر وہ اس طرح بد مزاج ہو تو کیا آپ اس کو ایک اچھا مسلمان کہیں گے؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ نمازیں تو پڑھ رہا ہے، شریعت کی پابندی تو کر رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے انداز سے سمجھیں، اگر کوئی شخص مثلا کوئی ہندو ہے، روز صبح اٹھتا ہے، اشنان کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، اپنے بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے، پرارتھنا کرتا ہے، اشلوک پڑھتا ہے، بھجن گاتا ہے، اس کو ہندو تو بہت اچھا کہیں گے، لیکن کیا آپ اسے اچھا کہیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح ایک کرسچن ہے، عیسائی ہے، ہر اتوار کو گرجے میں جاتا ہے، اپنے پریسٹ کا، اپنے پادری کا خطبہ سنتا ہے، بائبل کی تلاوت کرتا ہے، اور جو عیسائیت کے سنہری اصول ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو جو کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، وہ تو اسے اچھا کہیں گے، لیکن کیا باقی لوگ اسے اچھا کہیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں، آپ تو اس بنیاد پر آپ مجھے اچھا کہیں گے، لیکن کیا اس وجہ سے کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی یہودی کیا مجھے اچھا کہے گا؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اچھائی اور برائی کے دو پیمانے ہیں، ایک مذہب ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، شریعت کی پابندی کرتا ہوں تو مسلمان اچھا کہیں گے، باقی مذہب والے اچھا نہیں کہیں گے۔ اسی طرح جیسے ہندو کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق پوجا پاٹ کرتا ہے، ہندو اس کو اچھا کہیں گے، باقی مذہب والے اچھا نہیں کہیں گے۔ ایک عیسائی ہے، وہ اسی طرح گرجے میں جاتا ہے اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتا ہے، عیسائی اس کو اچھا کہیں گے، باقی مذہب والے اسے اچھا نہیں کہیں گے۔ یہ اچھائی کا وہ پیمانہ ہے جس کی بنیاد مذہب ہے۔ لیکن اگر کوئی سچ بولتا ہے تو کیا اس کو اچھا کہنے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی رحم دل ہے تو کیا اس کی تعریف کرنے کے لیے کسی خاص عقیدے مذہب کا حامل ہونا ضروری ہے؟ اگر کوئی بہادر ہے تو کیا اس کی تعریف کرنے کے لیے کسی خاص نظریے کو اپنانا ضروری ہے؟ نہیں۔ کچھ اوصاف ایسے ہیں جن کو ہر مذہب کے ماننے والے اچھا کہیں گے، چاہے وہ کسی میں مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، مسلمان ہوں یا نہ ہوں، بلکہ سرے سے دین اور مذہب کو ہی نہ مانتے ہوں، وہ بھی اچھا کہیں گے کہ بہادری اچھی چیز ہے، بزدلی بری چیز ہے، رحم دلی اچھی چیز ہے، سنگ دلی بری چیز ہے، سخاوت اچھی چیز ہے، کنجوسی بری چیز ہے، سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، خود غرضی بری چیز ہے، اور ایثار و قربانی اچھی چیز ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن کی اچھائی کو ماننے کے لیے دین اور مذہب نہیں چاہیے، انسانیت چاہیے۔ لیکن ہمارا مذہب الحمدللہ وہ ہے جس نے انسانیت کو دین اور مذہب کا لبادہ پہنا دیا ہے۔ ہمارا مذہب انسانیت کو بھی مذہب کے طور پر اپناتا ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی صاحب کہیں یہ دنیا کا ہر مذہب اچھائی کا درس دیتا ہے، کون سا مذہب ہے جو برائی کا حکم دے گا؟ ہر مذہب کہے گا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی کا حکم دے گا۔ میں عرض کروں گا یہ بات تو ٹھیک ہے، دنیا کا کوئی بھی مذہب برائی کا حکم تو نہیں دے گا، لیکن جس طرح اچھائی کا راستہ مذہب اسلام نے دکھایا ہے اور اس کو مذہب کا حصہ بنایا ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ بھئی غیبت کرنا کسی کی، اچھا غیبت کسے کہتے ہیں؟ عام لوگوں کو یہ نہیں پتا غیبت کہتے کسے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کو برا بھلا کہنا، بس اس کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا دیں، اس کی کوئی برائی کر دیں، یہ غیبت ہے۔ یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی میں وہ برائی جو اس کے اندر واقعی موجود ہو، غلط نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، جو اس میں برائی ہو وہ بیان کرے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں بیان کرے، کہ جب وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، وہ جواب نہ دے سکے، وہ اپنی صفائی پیش نہ کر سکے، جو کوئی شخص اس کی برائی بیان کر رہا ہے وہ اس کے بارے میں وضاحت نہ کر سکے، یہ غیبت ہے۔
کیونکہ جب کسی کی غیر موجودگی میں اس طرح لوگوں کے سامنے آپ اس کی برائی کریں گے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کے لیے اور اس کی عزت کو خراب کرنے کے لیے کریں گے، تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی نیت کا دخل بہت ہے۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ اب تو وہ جوان ہے، 27-28 سال کا ہے، نام بھی اس کا دادا کے نام پہ ہے، احمد سعید کاظمی۔ تو وہ جب بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس کا چھوٹا بھائی وہ اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ میں نے کہا بیٹے آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں؟ تو مجھ سے کہتا ہے کہ بابا میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، آپ اس کو نصیحت کریں، آپ اس کی اصلاح کریں، آپ ٹھیک کریں، تو کیا مجھے نہیں بتانا چاہیے آپ کو؟ اب میں نے سمجھا کہ غیبت کے حوالے سے نیت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کو خراب کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے، اس کی غیر موجودگی میں اگر آپ اس کی برائی کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر کوئی عزیز آپ کو آپ کے بتائے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، آپ اس کی اصلاح کر دیں، تو پھر یہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ اس میں تو اصلاح کا پہلو ہے، اس میں بھلائی کا پہلو ہے۔ تو غیبت کرنا ایک اخلاقی طور پر برائی ہے، مذہبی طور پر کوئی پوجا پاٹ کی، کوئی رسوم و عبادت کے حوالے سے برائی نہیں ہے، لیکن ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے اس کو مذہب کا حصہ بنا دیا اور بتایا کہ اگر تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو ایسا گناہ ہے جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اسی طرح چغلی کھانا یہ بھی برائی ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اخلاقی برائی تو آپ سمجھتے ہی ہیں، گناہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ بھئی کوئی گناہ کریں گے تبھی تو اس کا عذاب ہوگا نا۔ کوئی نیکی کا یا ایسا کام جو گناہ نہیں ہے اس کا عذاب تو نہیں ہوگا۔ لیکن وہ حدیث یاد کیجئے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں کہیں، راستے میں آپ وہ جس جانور پر سوار ہیں وہ جانور ڈر جاتا ہے، بدک جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ آپ اس سے اترتے ہیں، اپنے ہمراہیوں کو، صحابیوں کو بتاتے ہیں یہاں قبریں ہیں اور 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے جس کو دیکھ کر یہ جانور ڈر گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے ناپاک چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا۔ تو چغلی کھانا اگر گناہ نہ مانے تو پھر اس کے لیے عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ چغلی کھانا ویسے کسی مذہب میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ گناہ ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ دین اور مذہب کے حوالے سے یہ رب کی نافرمانی ہے، بھئی یہ کہا جائے گا بھئی یہ برا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے دین نے اس کو مذہب کا حصہ بنا دیا۔ ہمارے دین نے کس طرح اچھائی کو مذہب کا حصہ بنایا، اس کی ایک مثال، اور میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر سے نہیں کر رہا تاکہ کوئی اس پر اعتراض نہ کر سکے۔ دیکھیے اگر کوئی شخص آپ سے قرض لے تو ظاہر ہے کہ قرض دیتے ہوئے آپ اسے طے کریں گے ہاں بھائی کتنے عرصے میں واپس کرو گے۔ مثلا اس نے کہا جی سال بھر کے بعد واپس کروں گا، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سال پورا ہو گیا، اب آپ اس کے پاس گئے قرض لینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ بھائی میرے حالات بہت خراب ہیں، میں ابھی قرضہ واپس نہیں کر سکتا، ابھی ذرا آپ مہربانی کریں، ذرا صبر کریں۔ تو آپ شور مچائیں گے کہ بھائی میں کوئی ظلم نہیں کر رہا، زیادتی نہیں کر رہا، اپنی رقم لینے آیا ہوں، اور جو مدت دی تھی سال گزرنے کے بعد آیا ہوں، پہلے نہیں آیا۔ تو بھائی میری بھی مجبوریاں ہیں، میری ضرورتیں ہیں، میرے پیسے ہیں، مجھے تم واپس کرو۔ کوئی اگر ایسا کہے تو کیا کوئی اس کو برا کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، سب کہیں گے بھئی بات تو ٹھیک ہے، سال بھر کے لیے قرضہ دیا تھا، یہ سال پورا ہونے کے بعد آیا ہے، پہلے تو نہیں آیا، اور اپنی رقم مانگ رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے، اور اس میں کوئی سود بھی نہیں مانگ رہا، کچھ نہیں کر رہا، تو اس کے ساتھ تو پھر برائی تو نہیں کرو، اس کو رقم واپس دو، ہر ایک یہی کہے گا۔ لیکن ہمارے قرآن نے، ہمارے مذہب نے کیا کہا؟ ہمارے مذہب نے کہا اگر کسی کو قرضہ دیا ہے اور قرضہ لینے گئے ہو اور اس کے حالات ایسے نہیں ہیں جو قرض واپس کر سکے، تو اس کے سر پہ سوار مت ہو، اس کے ساتھ سختی نہ کرو، بلکہ اس کو مہلت دو، ذرا نرمی کا معاملہ کرو۔ بلکہ اگر اللہ نے تمہیں اتنی گنجائش دی ہو، تمہارے حالات اتنے اجازت دیتے ہوں، تم اس کو قرضہ معاف کر دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، قرآن نے بتایا ہے۔ حضرات مکرم اسی طرح ہمیں یہ بتایا کہ جناب جب قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا، میزان لگا ہوگا، اور اس وقت ظاہر ہے کہ اعمال کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ایک ایک چیز ریکارڈ پر ہوگی۔ اس وقت ہمیں بتایا کہ ایک شخص کے بارے میں رب کائنات حکم دے گا فرشتوں کو کہ بھئی یہ بندہ
جب میرے باقی بندوں کے ساتھ معاملات کرتا تھا تو ذرا نرمی برتتا تھا. مثلا اگر سودا دیتا تھا تو ذرا تھوڑا سا سودا زیادہ ڈال دیتا تھا, یا اگر پیسے کا لین دین ہوتا تھا تو اس میں بھی زیادہ سختی نہیں کرتا تھا, لوگوں کے ساتھ نرمی سے معاملہ طے کرتا تھا. یہ بندہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا, تو آج حساب کتاب میں تم بھی اس کے ساتھ نرمی کرو, سختی نہ کرو. تو حضرات مکرم کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دین نے, ہمارے مذہب نے تو یہ ان تمام چیزوں کو ہمارے دین کا حصہ بنا دیا. گویا انسانیت کو اسلام نے مذہب کا لبادہ پہنا دیا کہ انسانیت بھی مذہب ہے. اور میں آخری بات کر کے میں اپنی گزارشات ختم کروں. ہمارے بعض اوقات جو سوچ کے زاویے ہیں وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. میں اتفاق سے ملک سے باہر تھا, یورپ میں تھا, تو لوگوں نے مجھے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ بڑا سمجھدار ہے, اور یہ عیسائیوں کے اور یہودیوں کے جو بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں, چین سٹورز, وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو جناب بڑا تجربہ ہے. وہ کیمروں کی نگاہ وغیرہ بچا کے وہاں سے بڑی قیمتی چیزیں یہ چرا لاتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ میں نے ان کافروں کو کتنا نقصان پہنچایا. میں نے کہا بھائی یہ کوئی اس کی ہماری شریعت میں, دین میں, مذہب میں کوئی اجازت نہیں ہے. یہ سیدھی سادھی چوری ہے اور اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر اس کی کوئی ذرا گنجائش نکل سکتی ہوتی تو ذرا سوچئے, میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں ہیں اور کافروں کی امانتیں ان کے پاس ہیں, اور اب کافر ان کے قتل کے منصوبے تیار کرتے ہیں, معاذ اللہ آپ کی جان کے در پہ ہیں, اور اس وقت میرے آقا کریم ہجرت فرما رہے ہیں. تو اگر میرے آقا کریم وہ امانتیں اپنے ساتھ لے جاتے اور کہتے کہ بھئی اگر کافروں کے پاس رہیں گی یہ پیسے, یہ امانتیں, یہ چیزیں, تو یہ تو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوں گی, تو یہ مال جو ہے یہ تو مسلمانوں کے حق میں استعمال ہونا چاہیے, یہ میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. اور ویسے بھی یہ میری قتل کی سازشیں تیار کر رہے ہیں, میری جان لینا چاہتے ہیں, تو ان کو نقصان پہنچانا یہ تو پھر حق بنتا ہے. یہ جان لینا چاہتے ہیں, میں ان کا مال لے لوں تو کیا فرق پڑتا ہے. میرے آقا کریم اگر وہ امانتیں اپنے ساتھ لے جاتے اور پھر اس طرح مسلمانوں کے لیے وہ جنگی تیاری میں وہ سرمایہ وہ استعمال ہوتا, اسلحہ خریدا جاتا, تلواریں لی جاتی اور جنگ کی تیاری کی جاتی اور جہاد کی تیاری کی جاتی, تو سبحان اللہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوتے. لیکن نہیں, میرے آقا کریم نے مثال قائم فرمائی ہمارے سامنے اور ہمیں بتایا کہ اس وقت جب وہ خون بہانے کی تیاری کر رہے تھے, جان لینے کی تیاری کر رہے تھے, میں اس وقت بھی ان کی امانتیں لوٹانے کے لیے علی کو اپنے بستر پہ چھوڑ کے آیا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. بفیضان کرم حضور غزالی زمان, بفیضان کرم حضور غزالی زمان. تو یہ ہمارے دین اور مذہب کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس کے اندر کافروں کا بھی اس طرح مال نہیں ہڑپ کیا جا سکتا کہ نہیں جناب یہ کافروں کا مال ہے, یہ لے لو, یہ مسلمانوں کے کام آئے گا. ایسی کوئی گنجائش نہیں, کیونکہ انسانیت کو ہمارے دین نے مذہب کے طور پر اپنایا ہے. حضرات مکرم, کافروں کے ساتھ بھی ہمارے دین نے, ہمارے مذہب نے جس طرح ذمیوں کے حقوق ہیں وہ علماء جانتے ہیں, اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ اگر ہمسایوں کے حقوق تو ہمیں پتہ ہے نا, تو اگر کوئی کافر ہمسایہ ہے تو کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے آپ پہ؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علماء تو جانتے ہیں میں نے کس ہستی کا ذکر کیا ہے, عوام کے لیے بتاتا چلوں. جلیل القدر تابعی ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت ہی قابل اور لائق شاگرد ہیں, اور علم و فضل کے حوالے سے مقام یہ ہے کہ علماء نے ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا درجہ دیا ہے. ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے. ایک مسلمان نے اس یہودی سے پوچھا کہ تم اپنا مکان بیچتے نہیں؟ اس نے کہا ہاں بھائی صحیح دام ملیں گے, صحیح قیمت ملے گی, بیچ بھی دوں گا. اس مسلمان نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کتنے پیسے مانگتے ہو؟ اچھا, جیسا اس کا مکان تھا تو اس جیسے مکان کی جو مارکیٹ ویلیو تھی بازار میں جیسے مل جاتے تھے تو تقریباً 1000 دینار کا ویسا مکان مل جاتا تھا. تو اس یہودی نے کہا کہ میں 2000 دینار میں بیچوں گا. تو اس مسلمان نے کہا کہ دیکھو اتنی قیمت مانگو گے تو ظاہر ہے کہ پھر سودا تو نہیں بنے گا, تو تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے مکان کی اصل قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے, ایسے مکان 1000 دینار میں مل جاتے ہیں. تو مکان کی قیمت تو 1000 دینار ہی ہے, لیکن 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے.
اچھا وہ مسلمان چڑ گیا، اس نے کہا یار ہمیں بیوقوف کیوں بنا رہے ہو؟ بھئی عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی کوئی قیمت ہوگی تو ہمارے نزدیک ہوگی نا، بھئی ہمیں ان سے قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنی ہے، مسئلے مسائل سیکھنے ہیں، برکتیں حاصل کرنی ہیں، تو نے ان سے قرآن پڑھنا ہے، کوئی فقہ کے مسائل جاننے ہیں، حدیثیں سیکھنی ہیں، بھئی تو سیدھا سادہ یہ کہہ کہ ہمارے جذبات سے کھیل کر تو پیسے دگنے وصول کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیا ہے؟ آ گیا جناب یہ عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت۔ اس یہودی نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں عبداللہ بن مبارک کا ہمسایہ بنا ہوں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو میرے بچے بھوکے سوئے ہوں۔ تو حضرات مکرم ایک یہودی اگر ہمسایہ ہو تو اس کے حقوق کا بھی اتنا ہی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب کی یہ تعلیمات ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے۔ دراصل یہ تمام بات میں نے چھیڑی اس لیے تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین اور مذہب کے حوالے سے اپنائی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانیت کے حوالے سے ناپی جاتی ہیں۔ بھئی عورت اور مرد کا جو رشتہ ہے، زن و شوہر کا رشتہ، ہم ایک ولیمے کی تقریب میں ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر یہ نکاح ہوا، جناب یہ ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ جڑا، اب یہ الحمدللہ یہ زن و شوہر کے طور پہ یہ زندگی گزاریں گے، اور اس طرح یہ اپنے خاندان کی افزائش کا بھی باعث بنیں گے، اور اس طرح ازدواجی زندگی کی بھرپور مسرتیں حاصل کریں گے۔ لیکن کیا ہمیں نہیں معلوم کہ مرد و زن کا جو رشتہ ہے یہ اسلام نے قائم نہیں کیا، بلکہ انسانیت کے ساتھ یہ چلا آ رہا ہے۔ کیا اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کیا وہاں شادیاں نہیں ہوتی تھیں؟ شادیاں تو اس وقت بھی ہوتی تھی، بلکہ جتنا پرانا زمانہ چلے جائیں، اگر تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ظاہر ہے کہ تاریخ تو اس طرح ہمارے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن دین و مذہب کے حوالے سے جو ہمارے پاس تعلیمات سامنے آتی ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی حضرت سارہ کے ساتھ، پھر بعد میں آپ کی شادی ہوئی حضرت ہاجرہ کے ساتھ۔ پتہ یہ چلا کہ زن و شوہر کا رشتہ، یہ میاں بیوی کا تعلق، یہ ازدواجی رشتے، یہ انسانیت کی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ آج جس تقریب میں ہم حاضر ہیں اس کی دینی مذہبی حیثیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کا ایک انسانیت کے ساتھ رشتہ جڑا ہے، انسانی تاریخ موجود ہے۔ تو جو انسان ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں تو وہ کچھ پابندیوں میں زندگی گزارتے ہیں، تو اس میں مرد و زن کے رشتے کے لیے بھی پابندیاں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، ان کے درمیان یہ رشتہ اس طرح جڑتا ہے۔ لیکن اگر ان پابندیوں کو چھوڑ دیں گے تو وہ جانوروں جیسی زندگی ہے۔ جانوروں میں نکاح نہیں ہوتے، جانوروں کے اندر اس طرح زن و شوہر کا رشتہ اس لحاظ سے نہیں جوڑا جاتا، وہاں پر نہ رشتوں کی حرمت ہے، نہ نکاح کی پابندی ہے، نہ گواہوں کا کوئی سوال ہے، وہاں پر کچھ نہیں۔ لیکن یہ انسانوں کے لیے یہ تمام مسائل ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ رشتہ انسانیت کی بنیاد پر جڑا ہے، جس کو مذہب نے ہمارے لیے عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ تو رب کائنات اپنے کرم سے محترم مولانا اصغر سعیدی صاحب کو اس ازدواجی زندگی کی بھرپور مسرتیں اور خوشیاں عطا فرمائے، ان کی بیگم کا دلہن کا قدم ان کے گھر میں مبارک فرمائے، اور ان کو میرے مولا یہ زندگی کا نیا سفر ان کے لیے بہت خوشگوار ہو اور بہت آسان ہو۔ وآخر دعوانا